کہیں گے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے. کہا ہمیں اگر موقع مل جائے کہ ہم دنیا میں بھیج دیا جائے دوبارہ تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے, ہم بھی ایمان والوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے. کَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً, فرمایا کہ بے شک اس کے اندر نشانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے میں آدمی کو چاہیے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے. کہا بے شک اس میں نصیحت ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تیرا رب زبردست ہے, حکمت والا ہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا. کہا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیغمبر تھے, جو پیغام لے کر کے آیا کرتے تھے, قوم نوح نے ان کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم, جب ان کے بھائی نوح حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون, کیا تم ڈرتے نہیں ہو. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بہت سارے نبی آئے, انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. اور جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر پہنچے ہیں تو ان کا سب سے پہلا سوال, جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے, وہ یہ کہ الا تتقون, کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ ڈر کا پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہی تقویٰ ہے. اگر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے, یہی تقویٰ ہے. اور آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے. کہ الا تتقون, کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو. انی لکم رسول امین, کہا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, میں تمہارے لیے امانت دار پیغام پہنچانے والا ہوں اپنے رب کا. کہا فاتقوا اللہ واطیعون, کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ایمان والے کا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے اور رسول کی بات, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور رسول کی اطاعت کرے. یہ ایمان والے کا کام ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, اور فرمایا کہ میرے اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں, مجھے کوئی تم سے مزدوری نہیں چاہیے, تم سے کوئی مال نہیں چاہیے. کہ ان اجر الا علی رب العالمین. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو آدمی امامت کرتا ہے, جو آدمی مدرسوں میں پڑھاتا ہے یا جو دینی تعلیم کو پڑھاتا ہے, تو ان کو بھی چاہیے, وہ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں, اس کو بھی اجر نہیں لینا چاہیے, ان کو بھی پیسے نہیں لینے چاہیے. مفتیان کرام نے اس مسئلے کو لکھا ہے, کیونکہ دین کا کوئی بھی کام کریں تو اس پر اجر نہیں لے سکتے, دنیا سے بدلہ نہیں چاہیے. تو پھر امامت کرنے والے یا مدرسوں میں پڑھانے والے کیوں لیتے ہیں؟ وہ وقت کا پیسہ ہے. مفتیان کرام, علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ جو 24 گھنٹے جو وقت آپ کو دے رہے ہیں, کا اس وقت کا پیسہ آپ دے رہے ہیں, نہ تو کوئی نماز پڑھنے کا پیسہ دے سکتا ہے اور نہ پڑھانے کا کوئی لے سکتا ہے, کیونکہ نماز ایک عظیم الشان چیز ہے. اور جو بھی امام ہو اس کو چاہیے, اس کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں پیسوں کی وجہ سے امامت کر رہا ہوں. اگر اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا تو پھر رکشہ چلانے والے میں اور امامت کرنے والے میں کوئی فرق نہیں. اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے, وہ مقتدی اور اللہ کے درمیان کا واسطہ بن کر کے کھڑا ہو رہا ہے. اب اس کا جتنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے گا, اتنا اس کے مقتدیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جڑے گا. اور تعلق جوڑنے کے لیے امام کو چاہیے کہ سب سے پہلے سنتوں کا پابند بنے, نماز کو سنت کے مطابق پڑھیں, خود بھی پڑھیں, اور اپنے آپ کی جو شرع ہے اور جو اس کی حیثیت ہے, جو وہ اپنا اس کا اوڑھنا پہننا ہے, ان چیزوں کو شریعت کے مطابق کریں, سنت کے مطابق کریں. یہ سب سے پہلا عمل ہے. تو فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر, کہا کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں. کہ ان اجر الا علی رب العالمین, کہا کہ میرا اجر میرے رب کے اوپر, میرے رب کے ذمہ ہے. کہ میرا اس کا اجر, میرے دین کا کام کرنے کا اجر رب العالمین کے اوپر ہے. کہ فاتقوا اللہ واطیعون, کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. قالوا, تو قوم نے کہا, جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, تو قوم بولی انؤمن لک, کیا ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئے. تو قوم نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سے, کیا ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئے, واتبعک الارذلون, اور ہم آپ کے ساتھ پھر ذلیل ہو جائیں. ایمان والوں کو قوم نے کیا کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ سب ذلیل لوگ ہیں, تو آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذلیل ہو جائیں.
تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا قال وما علمی بما كانوا يعملون، کہا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ پہلے کیا کرتے تھے، کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد کا سب سے افضل اور سب سے اشرف انسان جو ہے وہ ہے جو ایمان لے کر کے آیا۔ کہ پہلی زندگی کو مت دیکھو کہ وہ غریب ہے یا وہ پہلی زندگی کیسے گزارتا تھا، وہ کسی کا غلام تھا، کہ پہلی زندگی نہیں، کہ اب وہ رب کا غلام ہے، اب وہ رب کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے، کہ وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ کہ قال وما علمی بما كانوا يعملون، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، ان حسابهم الا على ربی، کہا کہ ان کا حساب میرے رب کے اوپر ہے، وہ پہلے کیا کیا کرتے تھے کیا نہیں، کہا ان کی ذمہ داری میرے رب کے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں ہے۔ لو تشعرون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، وما انا بطارد المؤمنین، کہا کہ ایک بات اور سن لو کہ میں ایمان والوں کو ہانکنے والا نہیں ہوں، کہا میں ایمان والوں کو چلانے والا نہیں ہوں کہ ڈنڈا لے کر کے ان کو چلاؤں، کہ بلکہ ان انا الا نذیر مبین، فرمایا کہ میرا کام ہے کہ کھول کھول کر کے ڈرانے والا ہوں، کہ میرا کام ہے کہ میں لوگوں کو کھول کھول کر کے ڈراؤں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ان انا الا نذیر مبین، کہ میں کھول کھول کر کے ڈرانے والا ہوں۔ قالوا، تو قوم بولی لئن لم تنتہی یا نوح، کہ اگر آپ نے نہیں چھوڑا اے نوح، کہ اگر آپ باز نہیں آئے اپنے اس کام سے تو لتکونن من المجرمین، تو فرمایا کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، کہ نوح اگر تم اپنی بات سے نہیں مانو گے، نہیں چھوڑو گے، تو پھر ہم پتھر مار مار کر کے تمہیں ختم کریں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے گہار لگائی۔ قال، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، ان قومی کذبون، کہا بے شک میری قوم جھٹلا رہی ہے، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، کہا کہ اے میرے رب، میرے اور ان لوگوں کے درمیان یعنی میری قوم کے درمیان اب فیصلہ کر دیجیے، یعنی اب میں تو سمجھا کر کے تنگ آ چکا ہوں، اب آپ اپنا عذاب ان کے اوپر بھیج دیجیے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ فیصلہ کر دیجیے، کہ میں سمجھا چکا ہوں، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، کہ فافتح بینی و بینہم فتحا، کہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے، ونجنی ومن معی من المؤمنین، کہا کہ مجھے اور جو میرے ساتھ ہے ایمان والوں میں سے، کہا انہیں نجات دے دیجیے، کہا ان سب کو ختم کر دیجیے لیکن مجھے بچا لیجیے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں کہ ان کو بچا لیجیے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے یعنی ایمان والے، فی الفلک المشحون، جو کشتی میں سوار تھے، کہ ہم نے ان سب کو بچا لیا۔ پچھلے صورت میں آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا حکم دیا تھا، وہ پورا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ فَأَنْجِينَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ تھے یعنی حضرت نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دے دی، فی الفلک المشحون، جو کشتی میں سوار تھے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور فرمایا کہ ہم نے باقی لوگوں کو، بچے ہوئے لوگوں کو غرق کر دیا۔ پانی کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بھیجا تھا اور سب کو اسی میں ڈبو کر کے، اسی میں غرق کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو ختم کر دیا تھا۔ کہ ان فی ذلک لآیہ، فرمایا کہ بے شک اس میں نصیحت ہے، کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی عذاب بھیج کر کے پوری قوم کو ختم کر سکتا ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر سکتا ہے۔ یہ تو قربان جائے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری قوم پر ایک ساتھ عذاب بھیج کر کے اس کو ہلاک مت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا۔ کہ فی ذلک لآیہ، کہ بے شک اس میں نصیحت ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ کہ وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ بے شک تیرا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
یا اللہ یا کریم آقا صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت کی مدد فرما. یا اللہ نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ نسلوں کو نیک صالح دیندار فرما بردار بنا. یا اللہ مدارس مساجد مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے جتنے قلعے ہیں یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کو یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر ثابت قدم فرما. یا اللہ جب موت آئے تو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے